آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے کسی برائی کو بیان کرنا واضح طور پر مگر جس پر ظلم کیا گیا. یعنی اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو سمجھایا جائے کہ وہ دوسرے کو تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے. ہاں فرمایا کہ جو ظالم ہے، ظلم کرتا ہے اور وہ سمجھنے کی طرف نہیں آتا. اب عام حالات میں تو کسی کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے، چغلی کرنا عدم موجودگی میں کسی کے متعلق بات کرنا ٹھیک نہیں. لیکن جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ظالم کی برائی کا تذکرہ کرے تاکہ ظالم برائی سے، ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے باز آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، سنن نبی داؤد میں یہ حدیث ہے. آگے کہتا ہے اللہ کے رسول، ہمسایہ ہے وہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، بڑا ظالم ہے، بڑی زیادتی کرتا ہے اور بات نہیں آتا. آپ نے فرمایا اس طرح کرو، تم اپنے گھر کا سامان نکال کر باہر اپنے گھر کے سامنے گلی میں رکھ لو. اس نے ایسے کیا. اب ہر آنے جانے والا پوچھتا ہے تمہیں کیا ہوا؟ کہتا ہے ہمسایہ بڑا ظلم کرتا ہے، ہمسایہ بڑا ظالم. ہر بندہ اس کو ملامت کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے، تو اتنا ظالم ہے کہ اپنے ہمسائے کو تنگ کرتا ہے. اس نے معافی مانگ لی، کہنے لگا جی آئندہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا، آپ اپنا سامان اپنے گھر کے اندر رکھیں. یعنی مظلوم کو یہ اختیار ہے کہ وہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرے، شکایت کرے، لوگوں کو بتائے کہ فلاں بندہ مجھ پر ظلم کرتا ہے. لیکن ظلم کے بغیر عام حالات میں یہ درست نہیں ہے کہ آپ کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائیاں بیان کریں اور اس کے متعلق غلط باتیں جو ہیں وہ لوگوں میں مشہور کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے بڑے احسان کیے ہیں، لیکن فضول ان کے سوالات، کبھی ہم اللہ کو سامنے دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے، اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کیا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے کوہ طور کو اٹھایا، ان کے اوپر جا کے بلند کر دیا، اور میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ اب ان کو نظر آ رہا ہے پہاڑ اوپر گرا تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا، ہمارا کچھ عمر نکل جائے گا. کہنے لگے جی مانیں گے جی مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیچھے کر دیا، یہ پھر اسی طرح کے اسی طرح، ان کی حرکتیں پھر اسی طرح کی اسی طرح. پھر اللہ نے کہا ہفتے کے دن میں تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، ہفتے کے دن تم نے چھٹی کرنی ہے، کاروبار نہیں کرنا. کہ اس سے بات نہیں آئی، ہیلے بہانے کے ساتھ انہوں نے وہی کام اختیار کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے، انبیاء کو ناجائز طور پر قتل کرنے کی وجہ سے اللہ نے پھر ان کو سزا کیا تھی، ان کی شکلوں کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا کہ یہ تمہاری سزا ہے دنیا میں. اور پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کا بھی ذکر کیا ہے. یہودیوں کا ذکر پہلی صورت میں ہوا، اس میں بھی کچھ ہے، لیکن اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عجیب و غریب قسم کے تھے، اور یہ بدبخت ایسی ہیں بنی اسرائیل جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے کئی نبی بھیجے ہیں، لیکن یہ نبیوں پر ظلم زیادتی کرتے رہے. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے قتل کر دیا، ان کو سولی چڑھا دیا. اللہ کہتے ہیں سولی تم نہیں چڑھا سکے، ان جیسے دوسرے انسان کو تم نے سولی دی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا دیا ہے، اور قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد کے شرقی کنارے پر اتریں گے اور پھر یہاں آ کر شریعت محمدی کا بول بالا کریں گے، جہاد کریں گے، دجال کو قتل کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام اب آسمانوں پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں سے ہٹ کر ان کو آسمانوں پر اٹھایا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تم غلو نہ کرو دین میں. غلو کیا ہے؟ نبی کو اس کے مقام پر بڑھا چڑھا کر اللہ کے مقام پر لے جانا، بزرگوں کو نبی کے مقام پر لے جانا، امام کو نبی سے بلند قرار دے دینا، یہ ہے غلو، مبالغہ کرنا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. انہوں نے اسی طرح کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. فرمایا دین میں غلو نہ کرو، اللہ پر ایسی باتیں نہ کرو. عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلمے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے کلمے کے ساتھ پیدا کیا، لہذا تم ان کے متعلق ایسی باتیں نہ کرو. اور پھر اس سورت کے آخر میں ارشاد فرمایا
کہ آپ سے کلالہ کے متعلق پوچھتے ہیں۔ وراثت کے کچھ احکام اس صورت میں پہلے بیان ہو چکے ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ باپ ہے، اس کے نہ نیچے والے ہیں نہ اس کے اوپر والے ہیں۔ تو پھر اس کی وراثت کا حل کیا ہے؟ اگر تو اس کی ایک بہن ہے، اس کو اس کی وراثت میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ اگر بھائی ہے اس کو سارا حصہ ملے گا، یعنی بہن بہت ہوگی کلالہ، بھائی کو سارا حصہ مل جائے گا کیونکہ اولاد ہے کوئی نہیں، والدین بھی کوئی نہیں۔ اگر دو بہنیں ہیں تو پھر 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں پھر ہر بھائی کو ڈبل حصہ اور بہن کو سنگل حصہ۔ یہ کلالہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں مسئلہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ، مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے مطالبہ کیا تھا اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان نازل کرے، پکے پکائے کھانے، پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، یہ بھی مدنی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس کے آغاز میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے معاہدوں کی پاسداری کرو، جو وعدہ کر لیتے ہو، معاہدہ کر لیتے ہو کسی کے ساتھ، اس کا خیال کرو۔ ہاں جانور تمہارے لیے چھپائے حلال کیے گئے، مگر جن کا ذکر کر دیا گیا یہ حرام ہے وہ حرام ہے۔ ہاں شکار تم نہیں کر سکتے جب احرام باندھ لو، خشکی کا شکار کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں محرم جو احرام والا ہے خشکی کا شکار نہیں کر سکتا، سمندری شکار اس کے لیے جائز ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ کے جو شعائر ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، ان کی حرمت کو پامال نہ کرو، اور اسی طرح جو قربانی کے لیے حج کے لیے جانور بھیجے جاتے ہیں ان کا بھی خیال کرو، ان کی عظمت کو پیش نظر رکھو، ان کے متعلق تم زیادتی کا شکار نہ ہو، اور تمہیں کسی قوم کی جو مخالفت ہے وہ تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف کی مخالفت کرو، اور نہ تمہیں کسی قوم کی مخالفت روکے کہ تم لوگوں کو مسجد حرام سے روکو، زیادتی کرو۔ ہاں نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، برائی اور زیادتی اور گناہ کے کام میں دوسرے کے ساتھ معاون نہ بنو، اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سخت عذاب والا ہے۔ ہاں تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے، تم پر جب جانور ذبح کرو خون بہہ جائے، 2 طرح کا خون ہوتا ہے، ایک ہے جانور کو ذبح کرتے وقت جو بہتا ہے، یہ حرام ہے۔ ویسے عام جانور ذبح کیا مرغی کی اور مرغی کے اندر آپ نے پکا لی، اندر سے خون نکل آیا، وہ الگ ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ جو جانور ذبح کرے خون بہ جائے یہ حرام ہے تم پر۔ اسی طرح خنزیر سور کا گوشت تم پر حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام کے لیے جو چیز خاص کر دی جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز، وہ تم پر حرام ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو بلندی سے گر کر مر جائے، گلا گھونٹ کر مر جائے، یا پھر ڈنڈا مارنے سے مر جائے، اس طرح کے یہ جانور ایک سینگ مارے دوسرا مر جائے، یہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ یعنی جو ذبح ہوگا وہ حلال ہے، جو مر جائے وہ کسی بھی طرح مرے وہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ اسی طرح جس کو درندے کھا جائیں، ہاں زندہ ہے تم نے ذبح کر لیا پھر ٹھیک ہے، اور جن کو تم بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو جانوروں کو، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ مزاروں کے نام پر ہو گئے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح تم فال کے جو تیر نکالتے ہو، فال نکالنے کے لیے، یہ بھی تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کسی سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، میں نے آج کے دن تم پر دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا۔ اسلام مکمل ہو چکا قرآن حدیث کی صورت میں۔ اب کسی بندے کے پاس یہ اختیار نہیں کہ اسلام کے اندر اضافہ کرے یا کمی کرے۔ قرآن حدیث کے اندر اپنی طرف سے بدعات کو جوڑ کر کہے کہ یہ ثوابت رہن ہے، یہ دین کا کام ہے، یہ کسی کو اختیار نہیں۔ دین وہی جو اللہ نے قرآن کی صورت میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی صورت میں بیان کر دیا، اس کے علاوہ اور باقی کوئی دین نہیں ہے تمہارے لیے، لہذا تم نے اس کی پاسداری کرنی ہے اور اس کو تم نے خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اہل کتاب کا ذبیحہ، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ ہاں وہ برتن جن کے اندر وہ شراب بھی ڈالتے ہیں ان برتنوں میں نہ کھاؤ، لیکن اہل کتاب جو جانور ذبح کریں، کافر اور مشرک جو جانور ذبح کرے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی تمہارے لیے حلال ہے، کچھ شرائط کے ساتھ کہ تم خود یہودی عیسائی نہ ہو جاؤ اور وہ تمہیں دین سے پھیر نہ دے، کچھ شرائط کے ساتھ ان سے نکاح کرنا درست ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایمان والو، جب نماز کی طرف کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو اپنے ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔
اور اگر تم جنبی ہو تو پھر تم طہارت حاصل کرو، غسل کر لیا کرو۔ یعنی وضو کا طریقہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس کی تفصیلات صبح انشاءاللہ درس کے اندر بیان کریں گے وضو اور غسل کی، کہ مکمل تفصیلات یہاں اس وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات کو ذکر کیا جائے۔ ہاں تم نے وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، تمہارے پاس پانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ پانی نہیں ملتا، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو، صرف چہرے کا اور ہاتھوں کا، مٹی کو ہاتھوں کے ساتھ مل کے پھونک مارو، زائد مٹی اڑ جائے، اور باقی کو اپنے ہاتھوں کے پیچھے پھیرو اور اپنے چہرے پر پھیر لو۔ یہ پانی نہ ملے، وضو کے قائم مقام بھی ہے، غسل کے قائم مقام بھی ہے۔ جب تک پانی نہیں ملتا تمہارے لیے اس طرح پاکیزگی اختیار کرنے کا طریقہ اللہ نے بیان کر دیا، اس کے ساتھ تم اپنی عبادات کو برقرار رکھو، نماز پڑھو۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو تم اللہ کے لیے گواہی انصاف والی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی مخالفت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل چھوڑ دو۔ اعدلوا ھو اقرب للتقویٰ، عدل و انصاف کرو، ہاں کوئی بھی ہے، دوسری طرف اپنا ہے بیگانہ ہے، مسلمان ہے غیر مسلم ہے، عدل و انصاف کا دامن تم نے نہیں چھوڑنا، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہوں نے جو وعدے توڑے اور بار بار انہوں نے خرابیاں پیدا کی، اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی ہیں۔ لہذا تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ایک اللہ کی بات کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اور ایک جو کتاب اللہ نے تمہارے لیے بھیجی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ ہاں فرمایا وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ، جنہوں نے یہ کہا اللہ کہتے ہیں وہ کافر ہو گئے۔ ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ کے مقابلے میں کون مالک ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو ہلاک کر دے، ان کی ماں کو اور ساری کائنات کو، کون اللہ سے بچانے والا ہے؟ تم نے عیسیٰ کو اللہ بنا دیا، تو تمہیں حیا نہیں آتا کہ اللہ کے ایک بندے کو تم نے رب کا درجہ دے دیا؟ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہنے لگے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اچھا پھر بتاؤ تم اگر اللہ کے بیٹے ہو نعوذ باللہ، اللہ تمہیں تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اور بلکہ تم انسان ہو، جس طرح اللہ نے دیگر مخلوقات پیدا کی ہیں اسی طرح تم بھی انسان ہو۔ اس کے بعد واقعہ ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم یہاں سے مصر سے نکلو اور فلسطین کی طرف چلے جاؤ، فرعون کے عذاب سے نجات مل جائے گی، بچ جاؤ گے۔ یہ چلے گئے، آگے جا کر میدان میں گئے، وہاں اللہ نے کہا جہاد کرتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے بستی میں داخل ہو جاؤ، اللہ غلبہ ادا کرے گا۔ کہنے لگے موسیٰ ہم تو نہیں لڑ سکتے، اپنے رب کو کہہ وہ لڑے اور تم لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تو بڑی زبردست بڑی جابر قوم ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر تم یہاں پھرتے رہو۔ 40 سال تک پھر وہاں فلسطین کے اندر جانا ان کے لیے اللہ نے حرام کر دیا۔ کہا 40 سال تک تم اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو کر اس صحرا کے اندر بھٹکتے پھرو، 40 سالوں کے بعد جا کر پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، ایک کا نام قابیل تھا، دوسرے کا نام حابیل تھا۔ کسی معاملے میں ان کا آپس میں اختلاف ہوا، انہوں نے کہا قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی اللہ قبول کر لے گا اس کے موقف کو مان لیا جائے گا کہ وہ ٹھیک ہے۔ قربانی کی، ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے حسد کیا، تیری اللہ نے قبول کیوں کی ہے؟ اس نے کہا اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کی قربانی قبول کرتے ہیں، اس میں میرا کیا گناہ ہے؟ گناہ تو تمہارا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ کہا نہیں میری کیوں قبول نہیں ہوئی، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا تم اگر اپنا ہاتھ بڑھائے گا نا مجھے قتل کرنے کے لیے، میں آگے سے تمہیں قتل نہیں کروں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ پھر سارا گناہ تیرے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے۔ بہرحال اس نے قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک جو بھی کوئی کسی کو قتل کرے گا قاتل کو گناہ ملے گا، اور اس کے برابر ایک حصہ جو ہے وہ پہلے قاتل جو قابیل ہے اس کو گناہ کا ملے گا۔
چونکہ اس نے قتل کا آغاز کیا، قتل کرنے کے بعد سمجھ نہیں آ رہی اب اس کی لاش کو کیا کروں، اللہ نے پھر ایک کوا بھیجا، اس نے آ کر زمین کو ریتنا شروع کر دی، اس کو سمجھایا کہ بیوقوف انسان اب یہ کام کر، تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بنی اسرائیل پر ہم نے لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہے، جو کسی کو قتل کرے گا اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ ہاں کسی نے ایک بندہ قتل کیا ناجائز طور پہ، گویا کہ اس نے ساری کائنات کو قتل کیا، اور جس نے ایک کسی کی جان بچائی اس نے گویا کہ ساری کائنات کو بچا لیا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب کسی کی جان بچانے کا۔ اس کے بعد محاربہ کا واقعہ ذکر ہوا ہے۔ محاربہ ہے کیا کہ جو کوئی قتل و غارت کرے، ساتھ دہشت پھیلائے، لوگوں کے اندر دہشت گردی کرے اور خوف پیدا کر دے، اس کو کہتے ہیں محاربہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ قبیلہ اکل اور رہنا کے آئے، کہنے لگے جی ہم مسلمان ہوتے ہیں، مدینہ میں آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، مدینہ میں رہنا شروع کر دیا۔ چند دن ہوا، صحیح بخاری میں تفصیل ہے، ان کو بخار ہو گیا اور ان کے پیٹ خراب ہو گئے۔ کہنے لگے جی ہمارا یہ مسئلہ ہے، آپ نے فرمایا مدینہ سے باہر ہمارا چرواہا ہے، وہاں اونٹنیاں ہیں، تم وہاں چلے جاؤ، جا کر اونٹنیوں کا پیشاب اور ان کا دودھ تم ملا کر پیو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہاں چلے گئے اور ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی نیتیں خراب ہو گئی، اسلام چھوڑا، مرتد ہو گئے، پہلا گناہ یہ۔ دوسرا، انہوں نے اس چرواہے کو قتل کر دیا، اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں ڈالی، اور پھر تیسرا گناہ دہشت پھیلائی، اور چوتھا ان بیت المال کی اونٹنیوں کو لے کر ہانک کر یہ جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے پیچھے لوگوں کو بھیجا، ان کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ آپ نے ان کا جو قرآن نے اس کا حل بتایا کہ جو زمین میں اس طرح اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو سولی لٹکایا جائے، ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دیے جائیں اور ان کو اس سرزمین سے نکال دیا جائے۔ یہ دنیا کی زندگی، آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی طرح سزا دی تاکہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو اسلامی سلطنت ریاست کے اندر دہشت گردی پھیلائے، لوگوں کو پریشان کرے، خوف زدہ کرے، قتل و غارت کرے، لوگوں کا مال لوٹ کر لے جائے۔ آج بھی جو دہشت گردی کرے اس کو اسی طرح سزا ملے تو آئندہ امن و امان ہو جائے گا اور فتنہ فساد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وسیلے سے مراد ہے اللہ کا قرب تلاش کرنے کا طریقہ کہ اللہ کی عبادات کی جائے، اپنے رب کو راضی کیا جائے۔ اس سے مراد وہ وسیلہ نہیں ہے جو عام لوگ پکڑتے ہیں۔ وسیلے کی ویسے وہ قسمیں جائز ہیں، اللہ کا نام، اسماء و صفات کا واسطہ ڈالا جائے، اپنے نیک اعمال کا واسطہ، یا کسی نیک بندے سے دعا کروا لی جائے۔ ان تین صورتوں کے علاوہ باقی اور جائز نہیں ہے کہ فلاں نے بڑے عبادت کی یا اللہ اس کے بدلے، اس کی وجہ، اس کے طفیل صدقے وسیلے سے ہمیں معاف کر دے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ کسی بھی نبی سے ثابت نہیں، قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کام وہی، وسیلہ اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے جو سمجھایا ہے وہی ہے، اپنی مرضی سے اس کی تشریح نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ہاں چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، اس کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ چوری، ہاں چوری عام چوری نہیں ہے، اس سے مراد چوری کا نصاب ہے، اگر وہ پورا ہو، دینار کے چوتھے حصے تک چوری ہو تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس سے کم کو 500، 1000، 2000، 5000 کی چوری کر لیتے ہیں، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ہاتھ کاٹنا بھی ہر بندے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری، عدالتوں کی ذمہ داری کہ وہ تفتیش کریں اور اس کے بعد مجرم کو سزا دیں۔ ہاں چھوٹی چوری ہے، اس کی تعزیر ہے، جو جج مناسب سمجھے اس کو سزا دے، لیکن ہاتھ جو ہے وہ ایک خاص نصاب تک ہے، ہر ایک کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ کرو۔ اللہ نے جو احکامات نازل کیے تمہاری اپنی مرضی سے فیصلے نہیں ہوگے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق نہ کرے بلکہ اپنی مرضی سے کرے تو یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ فاسق ہیں، یہ لوگ کافر ہیں، کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر نظر انداز کر کے اپنی من مرضی کے اصول قرآن حدیث کے خلاف بنا کر فیصلے کریں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر بھی یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک،
دانت کے بدلے دانت، ہر چیز کا قصاص ہے۔ اگر وہ کسی کی آنکھ نکالتا ہے اس کے بدلے میں اس کی آنکھ نکالی جائے گی، کسی کا دانت توڑتا ہے اس کے بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا، اس کو اسی قسم کی سزا دی جائے گی تاکہ آئندہ لوگ اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ اس کے بعد فرمایا ایمان والو تم ان لوگوں کو لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء، جو لوگ اللہ کی آیات کو دین کو مذاق بنائیں اور جو کافر ہیں تم سے پہلے بھی جو گزر چکے ہیں ان میں سے یا کوئی اور ہو، ان کو تم نے اپنا دوست نہیں بنانا، یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے کہ تم ان کو اپنا دوست بناؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی آپ پر جو نازل کیا گیا نا آپ کے رب کی طرف سے یہ لوگوں تک پہنچا دیجیے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا دین تو پھر گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا دیا، کوئی کمی آپ نے نہیں چھوڑی۔ 17 بار آپ پر قاتلانہ حملے ہوئے، یہودیوں کی طرف سے، بدوی قبائل کی طرف سے، اور اسی طرح مشرکین کی طرف سے، منافقین کی طرف سے آپ پر قاتلانہ 17 مرتبہ ہوئے۔ اللہ نے آپ کو ہر موقع پر بچایا، آپ کی حفاظت کی، آپ نے دین پہنچانے میں کوئی کسر اور کمی نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد فرمایا وہ لوگ بھی کافر ہیں جنہوں نے کہا اللہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے، وہ بھی کافر ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، یعنی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ 3 مل کر ایک اللہ بنتا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ 3 مل کر ایک اللہ بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی کافر ہو گیا۔ کہا عیسیٰ بن مریم اور اس کی والدہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، جو کھانے کا محتاج ہو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں تمہارے سب سے جو بڑے دشمن ہیں نا وہ یہودی ہیں اور مشرک ہیں۔ ہاں عیسائی بھی دشمن ہیں، لیکن کسی وقت اگر ان کا کمپیئر ہو جائے نا، عیسائیوں کے اندر پھر بھی کچھ نرمی ہوگی، ان کی تمہاری کسی حد تک غربت ہو سکتی ہے، لیکن یہودیوں سے اور مشرکین سے تم نے خاص کر کے بچ کر رہنا ہے، یہ تمہارے ازلی دشمن ہیں، یہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن امت مسلمہ کا وہ یہودی ہے جو امت مسلمہ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اللہ ہر بڑی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔